اسٹیج پر رونق افروز علماء اہل سنت، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے اسٹیج پر آنے والا خطیب سلام کے جواب سے سمجھ جاتا ہے پبلک کیا چاہتی ہے۔ میں نے سلام کیا، سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب ضروری ہو جاتا ہے، تو کم از کم اس واجب پہ تو عمل کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی النبی البشیر النذیر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام جلوہ فگن ہیں۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ سب کے نام لیے جائیں، سب کا تعارف کراؤں، بس سب کا تعارف کرانے میں وقت بہت زیادہ چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں ایک شعر سب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، کسی شاعر نے کہا شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آئیے معمول اہل سنت کے مطابق آپ نے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ روحی فدا کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ اپنے انداز میں درود حضور پیش کرنے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے۔ اصل میں آج کی کانفرنس کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح رسول اللہ کی زندگی کو پڑھتے جائیے اور اس کے مطابق عمل کرتے جائیے، معاشرہ سدھرتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر جلوہ گر کیا۔ اللہ کے رسول کی مکی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، آپ کی مدنی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہمارے سامنے ہیں، بڑوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ رہا ہمارے سامنے ہے، چھوٹوں پر کیسی شفقت رہی، یہ سارے واقعات، حالات، معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، وہ کون سی برائی، وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ گزشتہ امتوں کی آپ تاریخ پڑھیں، گزشتہ امتوں کے اندر ایک برائی آتی تھی، کسی امت کے اندر ایک برائی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کیسے کیسے عذاب نازل کیے۔ کسی امت کو جناب والا زمین کو تہس نہس کر دیا، زمین کو کسی کے اوپر الٹ دیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو ہوا کے جھونکے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح کے عذاب یا اس طرح کا قہر امت محمدیہ پر تو نازل نہیں ہوگا، اس کی وجہ وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج مسلمانوں لوگ اپنے نبی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو نبی رحمت، اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ موجود رہیں گے، جب تک آپ موجود رہیں گے، میں اس امت پر عذاب عام نازل نہیں فرماؤں گا۔
عذاب عام. ورنہ آپ دیکھیں گزشتہ امتوں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں آج موجود ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات نبی رحمت کو اللہ نے جلوہ گر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے محبوب کی موجودگی میں ان کے وجود مسعود کی برکت سے اس امت پر عذاب عام تو نازل نہیں فرمائے گا, قہر نازل نہیں فرمائے گا, لیکن ہم اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں, ہر برائی یہاں پر موجود ہے. شراب نوشی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, بڑوں کی بے ادبی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, پڑوسی کو ستانا ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جبکہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے. اگر ہم پڑوسی کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں کیا کیا ملتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے پڑوسی کو ستانا چاہتا ہے, ہر آدمی اپنے پڑوسی کو دبا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے رہے, جبریل امین جو بھی حکم یا پیغام اللہ کی طرف سے لے کر کے آتے رہے, اس پیغام کے ساتھ قدر مشترک کے طور پر ایک مشترک پیغام یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اے محبوب آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنی امت میں اس تعلیم کو عام کریں. حضور فرماتے ہیں جب جبریل بار بار پڑوسی کی بات کرتے ہیں, جبریل جب بار بار پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں, تو مجھے یہ لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو زمین اور جائیداد کا بھی وارث اور مالک بنا دے. ہوتا کہ اصل میں یہ وراثت کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, اس کی زمین کس کو کتنی ملے گی, اس کا مکان اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے, پیسہ چھوڑا اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے, لڑکی کو کتنا ملے گا, لڑکے کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, بیوی کو, شوہر کو, بچی کو, بہن کو, ہر ایک کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین کر دیا گیا. لیکن ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے. پھر بھی ہم 100% مسلمان ہیں اور سنی عاشق رسول ہیں, لیکن میراث کا کوئی تصور نہیں ہے. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے, ٹاپک نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا حصہ زمین میں بھی رکھ دیا جائے, پڑوسی کا حصہ جائیداد میں بھی رکھ دیا جائے, پڑوسی کا حصہ مکان کے اندر رکھ دیا جائے. یعنی جس طریقے سے ایک انسان کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے بعد میں اس کی زمین اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوگی, اس کی جائیداد اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوگی, اس کا مال اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوگا, اس کا مکان اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوگا, اس کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ جس طریقے سے زمین اپنے بیٹوں کو دے رہے ہو ایسے ہی پڑوسی کو بھی دو, جس طریقے سے مکان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر رہے ہو ایسے ہی پڑوسی کا حصہ بھی رکھو, جس طریقے سے پیسہ اپنے بیٹوں کو اپنے ورثاء کو دے رہے ہو اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے حصہ دو. مجھے یہ لگا یعنی پڑوسی کے بارے میں کتنی تاکید ہے, کتنا سخت حکم ہے. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ. حضور فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا, وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہر آدمی پڑوسی کو دباتا ہے, ہر آدمی جناب والا یعنی برداشت ہمارے یہاں نہیں, اخلاق رخصت ہو گیا پڑوسیوں کو ستانا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہی ستا رہے, وہ نہیں, سامنے والا بھی ویسا ہی ہے, ہر آدمی کے دوسرے کے ساتھ ویسے معاملات ہیں. بہرحال مسلمانوں اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہو, سکون کی زندگی چاہتے ہو, دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی چاہتے ہو, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرما دیا وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو شکم سیر ہو کر کے سوئے, اپنا پیٹ بھر کر کے سوئے, اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. کیا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں؟ سارے حضرات کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیجیے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی استاد گرامی وقار حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد ابراہیم مصباحی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب حضرات اپنی اپنی جگہ میں تشریف رکھیں. اب حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے, انشاءاللہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں یہ سارا کچھ ملتا ہے. حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن خود شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاغفر ماءها وطاعت جیرانک, او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر جب گھر میں کبھی تمہیں گوشت بنانا ہو, سالن بنانا
بنانا ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، گوشت زیادہ بناؤ، سالن زیادہ بناؤ، اس لیے کہ جب زیادہ سالن بناؤ گے تو اپنے پڑوسی کی بھی خبر گیری کر لو گے۔ پانی زیادہ ڈال کر کے زیادہ سالن زیادہ بناؤ، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرو۔ مسلمانوں، کیا ان حضور کی سیرت پہ ہم نے کبھی عمل کیا؟ حضور کے اس فرمان پہ کبھی عمل کیا؟ ہمارے یہاں اچھے کھانے تیار ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ و ماحول تو ایسا ہو گیا ہے، بعض جگہ ایسا بھی سنا جاتا ہے کہ لوگ دوسرے کو دکھا دکھا کر کے اچھے کھانے بناتے ہیں، اور خاص کر کے شادیوں کے موقع پر جو ہمارے ہاں ایک مقابلہ آرائی ہوتی ہے، اچھے اچھے کھانے بنانا اور بہت زیادہ خرچہ کرنا۔ ادھر بغل میں ہمارا پڑوسی ہے جو غریب ہے، وہ دیکھے گا جب اس کے ہاں شادی ہوگی وہ بہت زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا کہے گا بیچارہ معاشرے اور سماج کا مارا ہوا، اس کو بھی ادھار لینا پڑے گا، قرضے کے سود پہ پیسہ اٹھا کر کے جناب والا وہ کیا کرے گا کہ وہ بھی اپنے یہاں اچھے کھانے بنائے گا، اچھی ڈشیں تیار کرے گا، تو وہ بہت زیادہ قرض کے نیچے آ جائے گا۔ اس چیز میں تو مقابلہ آرائی ہے، لیکن جو اصل شریعت کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ جب تم اچھے کھانے تیار کرو، اپنے گھروں میں عمدہ کھانے تیار کرو، جس طریقے سے اپنے بچوں کی خبر گیری کرتے ہو ایسے پڑوسیوں کے بچوں کی بھی خبر گیری کیا کرو۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا، آج ہمارے ہاں مکافات تو ہے، مکافات کیا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے میں بدلے میں اچھا کروں گا، اسی کو مکافات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، اے لوگوں جو تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ جوڑ لو، جو تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ جوڑ لو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، جو تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے تم اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ مسلمانوں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ظالموں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کے رسول کی شریعت میں ملتا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم بھی دیا اور عملاً ایسا کیا بھی۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ نے علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی زندگی بھر کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کون دشمن ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو ہجرت پہ مجبور کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی پشت مبارک پر اونٹ کی ہوجری ڈالی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید کیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ زندگی بھر کے دشمن موجود ہیں، صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، قتالوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے ارشاد فرمایا تھا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا تھا انت اخن کریم وابن اخن کریم، یا رسول اللہ آپ سے کیا امید رکھیں گے؟ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے، آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ کا پورا قبیلہ خاندان کرم کرنے والا ہے۔ نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ انت اخن کریم وابن اخن کریم، کتنا اچھا جملہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کا پورا قبیلہ کرم کرنے والا ہے، آپ کا پورا خاندان کرم کرنے والا ہے، آج ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا اقول لکم الا ما قال لاخو یوسف، میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گا، وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، زندگی بھر تم نے مجھے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، مجھے ہجرت میں مجبور کیا، میرے دندانے مبارک شہید کیے، میرے چچا کا کلیجہ میرے سامنے چبایا تم لوگوں نے، تم سارے صفوں میں موجود ہو، میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول نے جب آزادی کا پیغام سنا دیا، اب دل تو دل ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا یہ نبی جس پر ہم نے زندگی بھر ظلم کیے ہیں، جن کو زندگی بھر ستایا ہے، آج یہ کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ان کا کلمہ پڑھ کر کے ان کے مذہب اسلام کو قبول کر لینا چاہیے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو جانا چاہیے۔ ادھر سے لوگ قطاروں کے اندر آ رہے ہیں، صفوں کی صفیں اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا طور طریقہ تھا، یہ نبی کا حسن سلوک تھا کہ جس کی برکت یہ ہوئی کہ زندگی بھر کے دشمن آخری وقت میں مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ آج مسلمانوں، ہم اللہ کے رسول کے عشق اور محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ کھوکھلے دعوے ہیں، یہ سوکھے دعوے ہیں، ایسے دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سچے عاشق رسول
रसूल हैं, मुहिब रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ते हैं और मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आपको अपने अमल से इजहार करना होगा। ज़बानी दावा काफी नहीं है, हम अमल करें, लगना चाहिए आज, ताकि दूसरे देख करके गवाही दें कि ये सही मानों में आशिक रसूल है, ये मुहिब रसूल है। हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसों और जलसों का मकसद भी सिर्फ ये हो गया है कि जाएंगे, बिरयानी बनेगी, कारी फरीद साहब ने जामूस का इंतजाम किया होगा, बिरयानी बनेगी और खूब खाएंगे, सोतेंगे, आ जाएंगे। और उसके बाद मुफ्ती इब्राहिम साहब ने क्या कहा, मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब ने क्या कहा, मुफ्ती शबीर साहब ने क्या कहा, किसी को कोई पता नहीं है। बाद में इतने ठोकरे तबसरे तो होते हैं, मौलवी साहब ने फड़का पटिया, मौलवी साहब ने फड़का पटिया, लेकिन मौलवी साहब ने क्यों किए, अमल किए तुमने, इसकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। मुसलमानों, जलसों में आओ, इस नियत से आओ कि हम कुछ सुन करके जाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपने तकरीर को ज्यादा तो मैं से अब मौलाना अब्दुल मजीद साहब जो इस फन के माहिर हैं, शाहसवार हैं, वो जानते हैं कि तकरीर के लिए तमहीद में कितना वक्त गुजर जाता है, फिर उसके बाद तकरीर शुरू होती है। इंशाअल्लाह तकरीर फिर कभी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।